کتاب صبح بہارا ٹاپک 3 مصنف محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، آج بھی جلوے عام ہیں۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے۔ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات سے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے۔ برسبیل تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگا، دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں پہلے کافی رکت ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ یہ سن کر دوسرا بولا، یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماع میلاد کی کیفیت تو وہی ہے مگر ہمارے دلوں کی کیفیت پہلی کی سی نہیں رہی۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے۔ اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بسد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنے تو انشاءاللہ ذل کرم بالائے کرم ہوگا۔ پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماع میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا، مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب 7 کروڑ مرحبا کی وہ نفس لوامہ کو جگانے والا، شیطان کو بھگانے والا تھا۔ چنانچہ وہ جواب بس ثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا۔ میں نے ہمت کی، قدم اٹھائے اور اجتماع میلاد کے وسط میں جا پہنچا اور عاشقان رسول کے اندر جم کر بیٹھ گیا اور نعتوں کے پرقیب نغموں میں کھو گیا۔ صبح صادق کا سہانا وقت قریب آیا۔ تمام عاشقان رسول صبح بہارا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اجتماع پر ایک وجد سا طاری تھا، ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھی۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود السلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے تھے۔ عاشقان رسول کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے، ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھ پر بھی عجیب کیف و مستی طاری تھی۔ میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بوندیاں اور خوشگوار فوار برستی دیکھی، گویا سارے کا سارا اجتماع باران رحمت میں نہا رہا تھا۔ میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں غم درود و سلام پڑھنے میں مشغول تھا۔ یکایک دل میں آنکھیں کھل گئی۔ سچ کہتا ہوں، جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا، اسی شہنشاہ امم نور مجسم نبی محترم رسول محتشم حبیب رب اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سراپا گنہگار و سزاواری ذنب پر کرم برائے کرم فرما دیا اور مجھے اپنا جلوہ جیبہ دکھا دیا۔ الحمدللہ عزوجل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماع میلاد تو حسب سابق سوز و رکت والی ہے، مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے۔ اگر ہم متوجہ رہیں تو آج بھی ان کے جلوے عام ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کی کیا آئے نظر کیا دیکھے، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول۔ جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی سبز پرچم لہرائیے، خوب چراغاں کیجیے، اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے۔ ربیع النور شریف کی 12ویں رات حصول ثواب کی نیت سے اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کیجیے اور صبح صادق کے وقت سبز پرچم اٹھائے درود السلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کیجیے۔ 12 ربیع النور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجیے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ شارح صحیح بخاری حضرت سیدنا
امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ خوشودہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ کعبۃ اللہ شریف کے نقشے ماڈل میں معاذ اللہ کہیں کہیں گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبۃ المشرفہ کو بتوں سے پاک فرما دیا، لہذا نقشے میں بھی بت گڑیاں نہیں ہونے چاہیے، اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں۔ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز ہے۔ ہاں، جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آئے اس کا آویزہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ ایسے باب گیٹ لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں۔ جانداروں کی تصویر کی مذمت میں 2 احادیث مبارکہ پڑھیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ نمبر 1، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ نمبر 2، جو کوئی جاندار کی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا۔ جشن ولادت کی خوشی میں بعض جگہ گانے باجے بجائے جاتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے۔ اس سلسلے میں 2 روایت پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، گانا دل کو خراب اور رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ نمبر 5، نعت پاک کی کیسٹیں بے شک چلائیے مگر دھیمی آواز میں، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی عبادت کرنے والے، سوتے ہوئے، مریض وغیرہ کو تکلیف نہ ہو۔ نیز اذان و اوقات نماز کی بھی روایت کیجیے۔ عورت کی آواز میں نعت کی کیسٹ مت چلائیے۔ نمبر 6، گلی یا سڑک وغیرہ کی زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا، پرچم گاڑنا جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو ناجائز ہے۔ نمبر 7، چراغاں دینے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا حرام و شرمناک۔ نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط یعنی خلط ملط ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ نیز بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے چراغاں کی ترغیب بنائیے۔ نمبر 8، جلوس میلاد میں حتی الامکان باوضو رہیے، نماز با جماعت کی پابندی کا خیال رکھیے۔ عاشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے۔ نمبر 9، جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی مت لائیے، کیونکہ گھوڑے اور اونٹ کے پیشاب اور لید سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نمبر 10، جلوس میں لنگرے رسائل چلائیے، یعنی مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے اور مدنی پھولوں کے مختلف پیمفلیٹ، نیز سنتوں بھرے بیانات کی وی سی ڈیز وغیرہ خوب تقسیم کیجیے۔ نیز پھل اور انار وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے، زمین پر گرنے بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ نمبر 11، انشاءاللہ انگیز نعرے بازی پروقار جلوس میلاد کو منتشر کر سکتی ہے۔ پرامن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے۔ نمبر 12، خدا نہ خواستہ اگر کہیں ہلکا پھلکا پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کارروائی پر نہ اتر آئیں کہ اس طرح آپ کا جلوس میلاد تتر بتر اور دشمن کی مراد بار آور۔ گنچے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار، ہو گئی صبح بہارا عید میلاد النبی صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن ولادت کے بارے میں مکتوب عطار، مدنی التجا ہے کہ ہر جگہ ہر سال ماہ فرول مظفر کے آخری ہفتہ وار اجتماع میں یاد دہانی کے لیے مکتوب عطار پڑھ کر سنا دیا جائے۔ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی حسب حال ترمیم فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی
فی انہو کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کی خدمت میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے سبز پرچموں، جگمگاتے بلبوں اور ننھے کمکموں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکئی مدنی سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ۔ نمبر 1، چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مسجد میں اعلان کروائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ نمبر 2، مرد کا داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے۔ اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے۔ برائے کرم ربیع النور شریف کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور زہ قسمت مدنی برقع پہننے کی نیت کریں۔ مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آنا واجب ہے۔ جھک گیا کعبہ، سبھی بت منہ کے بل اوندھے گرے، دبدبا آمد کا تھا، اہلاً و سہلاً مرحبا۔